فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، پاکستان کے حالات بدستور اسی طرح جو ہے مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں ابھی تک کوئی بھی جسے کہتے ہیں کہ بڑی مثبت کوئی ایسی پیش رفت جسے ہم کہا جائیں کہ اچھائی کی طرف، گو کہ کچھ باتیں چل رہی ہیں، میں ابھی اس کا ذکر بھی آپ کو کروں گا، لیکن ہم کوئی بڑی پیش رفت جسے کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی پیش رفت یا کوئی بہت بڑا کوئی بریک تھرو ابھی تک ایسا نظر نہیں آ رہا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بہت بڑا بریک تھرو گیا، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہے، میں آپ کو تفصیل اس کی دیتا ہوں۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر سے کچھ ملاقات کی باتیں چل رہی تھیں، اور میں نے اپنے کیونکہ میں بزی تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، میں اس وجہ سے میں اتنا بعض وقت ٹائم نہیں نکال پاتا، میری دوسری مصروفیات ہوتی ہیں، مجھے یورپ میں آگے پیچھے کہیں جگہ ٹریول بھی کرنا پڑ جاتا ہے، اچانک کوئی ایسی جگہ، نارمل تو ہر جگہ ورچولی چل جاتا ہے، لیکن کبھی تو خیر اس وجہ سے میں کل نہیں کر سکتا، لیکن میں ان دوران جو ہے میں اپنے جو ٹیوٹر ہے اس کے ذریعے میں انٹیکٹ رہتا ہوں آپ لوگوں سے، اور میں لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دیتا رہتا ہوں۔ کچھ لوگ مجھ سے ویسے بھی واٹس ایپ وغیرہ پہ مجھ سے رابطہ کر لیتے ہیں، تو میں بعد جواب ان کو دے دیتا ہوں۔ القصہ مختصر ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ جو صدر صاحب سے جو میں نے بتایا تھا 2 دن پہلے کہ چوتھی منزل کے اوپر جو عملے کو خالی کرا کے کچھ اہم ملاقاتیں جو ہوئی ہیں، اس ملاقاتوں میں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کو دھمکی دی گئی ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ استعفیٰ دے دو۔ میرے پاس فی الحال ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ان کو دھمکی شمکی دی گئی ہے۔ میرے ذرائع جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ صدر صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کنٹینیو وہ کر سکتے ہیں، لیکن کنٹینیو کرنے کے لیے ان کو کچھ ان شرائط یا کچھ ان تجاویز پہ عمل کرنا پڑے گا جو کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دی جائیں گی۔ اگر وہ ان تجاویز پر عمل نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ ان کو اپنا ٹائم کے بعد وہ پھر استعفیٰ دیں اور چلے جائیں۔ اور ساتھ میں ان کو ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ وہ کوشش یہ کریں کہ اپنے طور پر ان کو کہا ہے کہ وہ انتخاب کی تاریخ نہ دیں، ان کو ایک ایڈوائس دی گئی ہے کہ وہ خود نہ دیں انتخاب کی تاریخ، اور کوشش یہ کریں کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اوپر یہ معاملہ چھوڑ دیا جائے۔ اور 1-2 چیزیں کچھ اور تھیں اس پہ بات کی گئی ہے جس کی کہ ہم تفصیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ میں بغیر اب اگر میں قیاس آرائیاں کرنا شروع کر دوں تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جیسے آپ لوگوں سے سن رہے ہیں، لیکن میں قیاس آرائی کا میں قائل نہیں ہوں۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ دوسرا ایک بات ان کو یہ کہی گئی تھی کہ یہ جو جیفری رابرٹسن کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی تھی کہ جس طریقے سے وہ عمران کی کچھ باتیں ان کہیں گئی ہیں، ان کو یہ بھی کہ بھائی مشورہ دیا گیا کہ آپ عمران خان کو کہیں کہ وہ جو ہے مطلب آئین اور قانون کے جو ہے راستے وہ استعمال کریں، لیکن کوئی ایسے معاملات نہ کریں جس کی وجہ سے جیسے کہ ان پہ کیس 9 مئی کا چل رہا ہے، مزید ان کے اندر کچھ اس کو مطلب مزید جسے کہتے ہیں نا کہ ملک دشمنی ظاہر ہو۔ یعنی ان کا اشارہ تھا کہ جیفری رابرٹسن کا جس کو ہائر کیا گیا ہے، اور وہ کوشش کریں کہ ہیومن رائٹ کے اگر معاملہ اگر جاتا ہے عدالت میں تو پھر وہ آپ کو بتا، کیونکہ پاکستان آلریڈی عالمی عدالت اور ہیومن رائٹ کے کہیں نہ کہیں آپ کو بتایا کہ وہ ممبر بھی ہے، تو ایسی صورت کے اندر ان کو کہا گیا کہ اس کے اوپر وہ کریں، اور انہوں نے کہا کہ ہم کچھ باتیں ان سے کی گئی ہیں، کچھ تجاویز ان کو دی گئی ہیں عمران خان کے حوالے سے، لیکن کیا عمران خان ان تجاویز پر مانتے ہیں یا ابھی نہیں مانتے؟ فی الحال ابھی میرے پاس وہ تجاویز کی کچھ چیزیں تو آئی ہیں، لیکن میں تصدیق کے بغیر نہیں بتا سکتا، جس میں کچھ یہ بات بھی ہے کہ عمران خان صاحب کچھ عرصے کے لیے سیاست سے کنارہ کش ہو کے باہر چلے جائیں، اور اس کے علاوہ اگر یہاں رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ 2-4 چیزیں ہیں جو ابھی سردست میرے پاس اس کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر خیر انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد اچانک ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر وہ جیفری رابرٹسن نے جو ان کی جو کمپنی تھی انہوں نے وہ فوری طور پر وہاں سے ٹویٹ بھی ڈیلیٹ ہو گیا اور سارے معاملات ہو گئے۔ اس کی ایک وجہ ایک اور بھی بنی ہے، اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ کچھ یہاں جو بے وقوف قسم کے ہمارے لوگ تو سمجھتے تو ہیں نہیں، وہ جو ہیں ہمارے یہاں پہ ایک وہ تارڑ صاحب جو تاڑتے جوان ہو گئے، انہوں نے آ کے فوراً اس میں اسلامی رنگ بھرنا شروع کر دیا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ حال ہی کے اندر جو ہے اس کو بڑا برے اس پہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی منی پور کے اندر پاکستان جو انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کرسچنس کے خلاف، اور وہاں پہ اور ابھی جو حالیہ پاکستان میں جو بھی کرسچنس جو ہمارے مسیحی بھائی جو ہیں
ان کے خلاف جو کچھ ابھی یہاں گجرانوالہ میں ہوتا بھی، تو وہاں اس کی ان کی گلیوں کی جو ہے نا وہ جو جلنے کی بدبو بھی ابھی میرے خیال سے صاف نہیں ہوئی ہوگی، کہ یہاں پہ کہ انہوں نے ایسا شوشہ چھوڑنے کی کوشش کی کہ جناب ایک ایسا شخص جو کہ ملک دشمن ہے اور اسلام دشمن ہے، احمد رشدی کا، وہ سلمان رشدی کا ملعون کا وہ وکیل رہا ہے، اس کو عمران خان نے کر دیا اور یہ فلانا اور اس طرح سپورٹ کیا، مطلب ایک مذہبی جسے کہتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے کہ دوبارہ ایک مذہبی جنون پیدا ہو، تو خطرہ یہ تھا کہ وہ مذہبی جنون کہیں دوسری طرف نہ پلٹ جائے، تو یہ بھی بڑا خطرہ ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے بھی یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، بیرون جو حلقے ہیں جو یہاں پہ پاکستان کے اندر متحرک ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیا بے وقوفی والی آپ نے باتیں کرنی شروع کر دیں، اس کو کدھر سے کدھر آپ لے کے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو جو ہے فوری طور پر ختم کیا گیا اور اس کو جیفری رابرٹسن سے جو ہے سارے معاملات واپس لے لی گئے۔ اچھا، اب لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ فلانے نے عمران خان نے کیا، عمران خان، بھائی وہ لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اصل میں۔ میں نے اس کی تحقیقات کی، وہاں کی ان کمپنی سے بات کی، تو انہوں نے کہا ہاں بات کی گئی تھی، ان کے اہم کمپنی کے بندے نے بتایا، لیکن اس کے اندر جو ہے نا یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ زیک گولڈ اسمتھ جو ہیں جمائما کے، اور وہ جمائما خان کی جو ہے ان کی اپنی ذاتی کوششوں کی وجہ سے انہوں نے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی، اوبیسلی ہو رہی زیادتی، عدالتوں کی بات کو تو سن ہی نہیں رہا، مطلب کوئی اب پاکستان کے اندر تو خبریں نہیں آ رہی، لیکن بین الاقوامی میڈیا میں تو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ بھائی بین الاقوامی میڈیا میں چھپ رہی ہے، پاکستان کی جگہسائی ہو رہی ہے، تو اوبیسلی پھر انہوں نے اپنے طور پر، ظاہر ہے ان کا رشتہ داری تو ہے، ٹھیک ہے علیحدہ ہو گیا، لیکن بہرحال جمائما گولڈ اس پر جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، تو یہ ان کی اصل میں مطلب وہ تھی، انیشیٹو تھا، اور ان کی وجہ سے اب یہاں کوئی اپنے کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہم نے لکھا تھا، کوئی کہہ رہا ہے ہم نے لکھا تھا۔ بہرحال میں نے جو ان کی کمپنی سے پتہ کیا، ان کے قریبی ذرائع سے، تو یہ کہتے ہیں کہ زیک گولڈ اسمتھ اور جمائما خان کی جو کوشش ہے ان کی وجہ سے ہوا تھا، اور انہی کے کہنے پر انہوں نے وڈرا کر لیا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ کہیں اور جا رہا ہے، تو اصل چیز اس کی یہ تھی۔ اچھا، ایک بات میں بتا دوں کہ عمران خان کی جو حقیقی جو آزادی یا اس کی رہائی کے لیے اگر کوئی کوششیں کر رہی ہیں، تو میرے پاس جو اطلاعات ہے نا، میرے پاس وہ یہ ہے کہ جمائما خان اور علیمہ خان جو ہے نا اس حوالے سے بڑی کوششیں کر رہی ہیں، اور علیمہ خان کے بھی کچھ معاملہ جو ہے کچھ لوگوں سے، حلقوں سے بات چیت ان کی پس پردہ چل رہی ہے، لیکن جہاں تک بشریٰ خانم کی بات ہے، میں پہلے بتایا تھا کہ بشریٰ بی بی کر رہی ہیں کوشش، اوبیسلی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کر رہی، لیکن ان کی جو کوششیں ہیں وہ کچھ اس طریقے کی، وہ چاہتے ہیں کہ عمران کی بھی گلو خلاصی ہو اور ساتھ میں وہ بھی نکلے، مطلب وہ ایکسٹینشن ہے۔ آپ نے دیکھو نا گدھا گاڑی ہوتی ہے، گدھے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک گدھا ہوتا ہے اور ایک ساتھ ان میں چھوٹا سا گدھا ہوتا ہے، وہ پخ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، تو گدھا اس کو دیکھ کے چلتا رہتا ہے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ وہی سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میں بوجھ ترے مر جاؤں گا، اور پہلا والا سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑا تو یہ بوجھ ترے مر جائے گا۔ تو اس بنیادی ایک جو ہے نا ایک سلسلہ کچھ اسی طرح یہاں بھی چل رہا ہے۔ تو بشریٰ بیگم کی بہرحال کوشش ہے کہ عمران خان رہا ہوں، عمران خان کا معاملہ درست ہو، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ کچھ جو بھی ڈیل ہو عمران خان کے ساتھ، اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا ان کو بھی تھوڑا بہت حصہ جو ہے نا ملنا چاہیے، یعنی کہ بشریٰ بیگم کی بھی آپ کو پتا کیسز بہت زیادہ خراب ہے، میں اب اس پہ بات نہیں کروں گا، بہت پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ بھی عمران خان صاحب عموماً کرتے رہیں وہ بشریٰ بیگم کی اور جو ان کے ساتھ معاملات ہوتے تھے، آپ کے جنرل فیض حمید جو ہے وہ مشورے دیتے تھے، وہ لمبی کہانی، پھر کہانی کہیں اور چلی جائے گی، تو اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ کچھ معاملہ کچھ اس طرح کا ہو کہ ان کو بھی تھوڑا سا ریلیف مل جائے۔ تو یہ بہرحال صورتحال ہے، لیکن سر دست ابھی جو صدر صاحب کو، جیسے میں نے کہا تھا کہ بات کی گئی، صدر صاحب کو کچھ مشورے دیے گئے ہیں، اور صدر صاحب کو کہا ہے کہ وہ فی الحال تاریخ نہ دیں، اگر وہ تاریخ نہیں دیتے ہیں تو صدر صاحب نے ان کو کم از کم 2 دن مانگے ہیں اس پہ، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، غور کرنے کا، غور کر کے مشورہ کے جو بھی مشاورت ان کے ساتھ ہوئی تو اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کل تک پتہ لگ جائے گا کہ صدر صاحب کل یا پرسوں صدر صاحب کے بارے میں صدر صاحب کیا کرتے ہیں، کیا ان مشوروں پہ انہوں نے عمل کیا ہے، نہیں کیا ہے، اور وہ مشاورت جو ان کو ہوئی ہے اس میں کچھ کیا کیا چیزیں تھیں، اس کی بھی ہم کوشش کریں گے شاید ہمیں اس کی کوئی باضابطہ ڈیٹیل جو ہے مل جائے۔ اچھا، اب دوسری جانب کہا جا رہا تھا کہ کوئی تحریک وغیرہ جو ہے وکلا کی، دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی بات بتائی تھی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں وکلا نہیں کرتے، وکلا ٹھیک ہے کر رہے ہیں کوشش، لیکن میں نے آپ کو ایک بات پہلے بتائی تھی کہ جو اعتزاز احسن کے دور میں، وہ جو مشرف کے دور میں جو چلی تھی تحریک، اس میں جو ہے نا سارا پیسہ باہر کا نکلا تھا، سارا پیسہ باہر سے آیا تھا، باہر کے لوگوں نے پیسہ لگایا تھا، اور جو تحریک چلی تھی یہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی، اس میں سارا کا سارا سرمایہ باہر سے آیا تھا، اور کیونکہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ مقصد یہی تھا پرویز مشرف کو ہٹانا تھا، تو اس میں بہت سارے وکلا جو تھے وہ تھے بھی نہیں، بہت سارے مطلب ہزاروں کی تعداد میں کالے کوٹ سلوایا، اور ان کے اندر بندوں کو، اپنے سیاسی لوگوں کو گھسیڑ دیا گیا تھا، جہاں 500 وکلا ہوتے تھے وہاں پہ 1000 جو ہے کالے کوٹ والے گھس جاتے تھے۔ تو وہ پرانے آپ دیکھ لیں، اس میں بہت ساری باتیں کر چکا ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں کیونکہ باہر کا سرمایہ تھا تو اس لیے آپ کو وکلا
بہت بڑی تحریک چلتی ہوئی نظر آئی تھی. ورنہ مجھے، میں نے آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ وکلا کی طرف سے فی الحال کوئی، ہاں ہو سکتا ہے کہ اگر عوام اگر کھڑی ہو جائے مہنگائی کے حوالے سے اور اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے، تو مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وکلا تنظیمیں آ جائیں. لیکن ایس سچ جو کہ ایک تصور کیا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں وکلا نکلیں گے اور بڑی ہنگامہ آرائی ہوگی لاکھوں کی تعداد میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کچھ ہو، کیونکہ اس کے لیے بڑے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور وکلا کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا نا کہ کالے کوٹوں کے لیے پھر آپ کو مزید نفری کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پیادے جسے کہتے ہیں نا، پیادے شیادے وہ کالے کوٹ پہنا کے، وہ پیادے شیادے تو ابھی لانے کے لیے پھر آپ کو ہوتا ہے کہ شری نقدی نارائن چاہیے. وہ پہلے ان کو فراہم کی گئی تھی، تو وہ ابھی شری نقدی نارائن کی بڑی سختی ہے سخت. ویسے ہی پاکستان کے اندر حالات بہت خراب ہیں، لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ دل کے لوگ بہت اچھے ہیں لیکن خرچے سے بہت تنگ ہیں. تو کچھ صورتحال ایسی چل رہی ہے، اس لیے لہٰذا دیکھیں کیا بنتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہوتا ہے نا وکلا والی بات، تو آپ کو دیکھا پرویز الہی کے ساتھ جو کچھ صورتحال ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں وکلا کے لیے آئی تھنک یہ جو ایک سچویشن تھی اٹ واز کوائٹ انف. لوگ نکل سکتے تھے کہ یار کیا ہوا ہے، عدلیہ چیختے رہی، عدلیہ نے سب کچھ، یا عدلیہ کی تو کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. تو بہرحال میں پھر دوبارہ اپنے اسی بات کو دہراؤں گا، میرا اپنا تجزیہ ہے کہ یہ سارے حالات اگر نہیں ہوتے، اگر کچھ بھی، اگر سپریم کورٹ اس وقت 14 مئی کے حوالے سے اگر کوئی کردار ادا کر دیتی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بڑے فیصلے کرنے والے ہیں، مجھے پتہ ہے کریں گے فیصلے، لیکن وہ فیصلے جو ہے نا وہ ہوموپیتھک ہی ہوں گے. میں آپ سے شروع سے کہتا ہوں، میرا لفظ یاد رکھیں کہ اس کا اب اتنا کوئی بڑا اثر ہونے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی وہ سب باہر نکل کے جا چکے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی چاہ چلے گئے، جن کے کہنے پر آئین کی خلاف ورزی وہ سب آگے پیچھے ہو گئے. اور باقی ماندہ جو ان کو لندن سے، اور میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی کہا تھا، ان کو لندن سے آ گیا کہ جناب عارضی طور پہ جب تک یہ 15 تاریخ تک جو حالات خراب ہونے والے ہیں، 15 سپٹمبر تک، کیونکہ صدر صاحب کا بھی جانا ٹھہر گیا ہے، ابھی یہ بھی چلے آئیں گے، تو اس وقت ان کو بھی کہا ہے کہ سارے لوگ تو نکلا گئے. تو اب یہ کیا کریں گے؟ مطلب اب اگر فیصلہ بھی دے دیں گے، کسی کو سزا بھی سنا دیں گے، تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہونے والا. اور ویسے بھی اب اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے نا عدلیہ کی، سوری ٹو سے، مطلب مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن پاکستان میں عدلیہ کا وقار جو ہے نا وہ تقریباً ختم ہو گیا. اور اس وقار کو ختم کرنے کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا تجزیہ ہے، مطلب یہ کوئی وہ نہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب کا بہت بڑا کردار ہوگا، کیونکہ انہوں نے پہلے حوصلہ کیا، حوصلہ کرتے ہوئے چلتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ بھی خوفزدہ ہو گئے. پتہ نہیں کیوں خوفزدہ ہوئے، لیکن یہ بہرحال یہ ہے کہ وہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ہو سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا. مجھ سے آج کسی نے دوبارہ پوچھا تھا کہ کسی نے شاید کوئی وی لاگ کیا تھا، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. انہوں نے، میں نام بھول گیا، انہوں نے کہا کہ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے وی لاگ میں یہ کہا ہے فیصل صاحب کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ وہ چلے جائیں گے، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چلے جائیں گے. تو بالکل یہ صحیح بات ہے، میں نے کہا تو وہ یہاں نہیں ٹھہریں گے. اور یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنے بڑی بڑی شخصیات ہیں، بیوروکریٹ، چاہے وہ سول ہوں، چاہے ملٹری ہوں، جو کوئی بھی ہوں، ان کے جو ہے اہل خاندان کے پاس یا تو سب زیادہ تر جو ہے ڈوئل نیشنل ہیں، یا ملٹیپل، ان کے پاس 5-5 سال کے ویزے لگے ہوئے ہیں، اور سب کے پیسے، سب کے معاملات باہر ہیں. یہی تو بات عمران خان کہتا ہے. عمران خان کیوں دوسروں سے مختلف ہے؟ وہ یہی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا تو کچھ بھی باہر نہیں بھائی، میرے پاس تو کچھ بھی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. تو عمران خان جو ہے وہ کسی اور ہی مطلب سیارے کی مخلوق ہے. وہ ان سیارے میں جو غریب لوگ رہتے ہیں نا، جن کے پاس ملٹی نیشنل کسی کمپنی کے وہ مالک نہیں ہے، جن کے پاس وہ ملٹیپل ویزے نہیں لگے ہوئے، وہ جو یہاں لوگ غریب لوگ رہتے ہیں نا، اصل میں وہ اس سیارے پہ وہ عمران خان ان کا لیڈر ہے. اور یہ جو حکومت جو لوگ چلا رہے ہیں نا، وہ اس سیارے کے جو ادھر شمالی امریکہ کی طرف جو لوگ رہتے ہیں نا ادھر، وہ اس سیارے پہ بسنے والے لوگوں کے یہ لیڈران ہیں، جن کے پاس ملٹیپل ویزے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی کے ان کے پاس شیئرز بھی ہیں، اور ڈیول نیشنلٹیاں بھی ہیں، وائٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا، اللہ جانے کون کون سے کارڈ ہیں، پتہ نہیں، اللہ جانے، بس چھوڑیں اس کہانی کو، سب وہ رکھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اصل میں بنیادی طور پر فرق ہے. اور جب تک یہ اس کرۂ ارض کے اندر وہ لوگ جو کہ عمران خان جن کا لیڈر ہے، جب تک وہ خود متحد ہو کے نہیں نکلیں گے، تو یہ جو ڈوئل نیشنلٹی والے لوگ ہیں، یا جو 5-5 سالہ کارڈ رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے وہ اپنی قسمت کا کوئی مثبت طریقے کے فیصلے کی وہ امید نہ رکھیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو معاملہ تھوڑا سا پیغام رسانی ہوئی ہے عمران کے حوالے سے، اب دیکھیں اس پہ کیا بات چیت چل رہی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ تھوڑی سی بات چیت ہے، لیکن سر دست کوئی ایسی بات نہیں جس طرح ہی کہا جا رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی، عمران باہر آ رہا ہے. ابھی ایسی کوئی بات نہیں. ہاں بات چیت جیسے میں نے کہا تھا کہ صدر صاحب سے بھی ہوئی ہے، کچھ اور معاملات ہیں، کچھ علیمہ خان بھی کوشش کر رہی ہیں، کچھ باہر سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ عمران خان سے لوگوں نے ملا ہے، کچھ ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کس طریقے سے وہ راضی ہوتے ہیں، کون سی پھر وہ پاکستان رہیں گے تو کیا کریں گے، پاکستان سے اگر باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر چاہتے ہیں تو کن شرائط پر جاتے ہیں. اس پہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھی تصفیہ طلب ہیں. میں جب تک سامنے نہیں آئے گا اس کو بات نہیں کروں گا. اچھا، اسحاق ڈار صاحب نے بڑی مزے کا بیان دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ ہوا وہ 1 سال میں تو درست نہیں ہو سکتا. تو بھائی تم کر کے تو سارا کام تم ہی گئے تھے، سب کچھ تو بگاڑ پیدا کر کے یہ گئے.
اچھا اب دوسری طرف الیکشن کی بات ہو رہی ہے بھی، اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن. بھائی 90 روز میں بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ویسے تو وہ جو فیصلہ ہوا تھا اس وقت تو انہوں نے منع کر دیا تھا. اب پیپلز پارٹی کیوں کر رہی ہے میں آپ کو بتاؤں. پیپلز پارٹی بنیادی طور پر اس لیے کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ میں نے میرے اپنے جو ذرائع ہیں نا امریکہ میں یہ بات جو میرا ویلاگ دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا، یہ بات جب سے جس وقت سے عمران خان گئے اس وقت سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بلاول بھٹو اپنی لابنگ کر رہے ہیں. وہ جا کے 5-5 6-6 دن 10-10 12-12 دن وہ امریکہ میں رکے ہیں ان کی، کیونکہ زرداری صاحب جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے قریب ہیں امریکن انتظامیہ کی، ایون بائیڈن انتظامیہ کی. اب لوگ باتیں کرتے تھے وہ عمران خان یہودی اور فلانا اور ڈھمکنا. عمران خان کی اتنی لابنگ نہیں ہے امریکہ میں. وہ ٹھیک ہے وہ فواد چودھری صاحب نے ان کو بہکا دیا اور انہوں نے آگے پیچھے بیانات دلوا دیے، کیونکہ وہ یہ سازشی جو سیاست ہے نا پاکستان کی، ساتھ بغل میں بیٹھ کے، جس میں کہتے ہیں کہ بغل میں بیٹھ کے پیچھے سے کمر میں چھری مارنا، اس قسم کی جو پاکستان میں سیاست ہوتی ہے نا، جسے بہت ہی گندی گھٹیا سیاست، میں اس پاکستان کی سیاست کو گھٹیا سیاست کہتا ہوں کیونکہ میں رہا ہوں، اسی لیے میں نے 98 کے اندر اس گھٹیا سیاست کو چھوڑا تھا. تو وہ اس گھٹیا سیاست کا بھی اس کو سمجھتا نہیں تھا، اس کے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں. لابنگ عمران کی اتنی نہیں ہے وہاں پہ، لوگ ایسی باتیں کرتے پھرتے ہیں، بہت ہے ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے کچھ ہے پاکستانی ہے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جتنی مضبوط لابنگ پیپلز پارٹی کی عمران کی اتنی نہیں ہے. زرداری کے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات ہیں. اب ان کو یہ خطا پڑ گیا ہے کیونکہ بائیڈن کی پوزیشن وہاں کمزور ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک اور بندہ بھی آ رہا ہے انڈین، وہ بھی ٹرمپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اٹھ رہا ہے. تو خطرہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید یہ یوکرائن کی جنگ کی وجہ سے جب نیٹو کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں بائیڈن چلا جائے. تو ان کو یہ خطرہ پڑ گیا کہ اگر بائیڈن چلا گیا تو پھر ہمیں نہ حکومت ملنے والی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جوڑ توڑ ان کو کہا گیا ہے کہ ہر صورت کے اندر جناب 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں، ٹائمنگ کے اندر کرائیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں جو ایک بہت بڑی مغرب کا ایک ملک ہے طاقتور، اس کے سفیر بھی متحرک ہو رہے ہیں، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن سے ملے، آپ نے پڑھی خبریں سارے. تو یہ ساری جو ہے نا پیپلز پارٹی کا اس لیے دم نکل رہا ہے. وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر صورت کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے نا بائیڈن کے رہتے رہتے جو نا ہمیں کس طرح ایک دفعہ حکومت مل جائے، اور حکومت ملنے کے بعد پھر جو باقی امریکہ کا یا جو بھی جس کا بھی بھارت کا جو کوئی بھی ایٹسٹرا ایٹسٹرا جس کا جو ایجنڈا ہے، جو جن کے ساتھ وہ پیپلز پارٹی جو ان کو سپورٹ کرے گی، پھر پیپلز پارٹی ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھائے گی. اب ساری صورتحال یہ ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہے پی ڈی ایم سائن وائن کر کے چلی گئی ہے، وہ اپنے لیے ڈائنامٹ لگا گئی ہے، خود ان کے لیے بھی مصیبتیں احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں. میں نے کہا تھا کہ آپ کو کہ موجودہ جو کچھ لوگ ہیں وہ چاہتے تو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی احتساب، لیکن میں ایک بات پہلے کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک جب تک کہ آپ عمران خان کے ساتھ ٹیبل پر نہیں آئیں گے اور عمران خان کو اور پاکستان کی عوام کو جب تک آپ اعتماد میں نہیں لیں گے، آپ کا کوئی بھی جو آپ نے جو زراعتی وہ بنایا ہے ایک بڑا وہ بنایا نا انہوں نے، کیا کہتے ہیں کہ بڑا فورم بنایا ہے کہ بڑا پیسہ آئے گا کلچر کا، اور 50 ارب اور 60 ارب اور 100 ارب پتہ نہیں لمبے لمبے صفر ہی لگانے ہیں نا، وہ لگا دیے. لیکن میں آپ کو حقیقتاً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، کوئی احتساب کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ عوام کا اعتماد بحال نہیں کریں. اگر عوام کا اعتماد انہوں نے بحال نہیں کیا تو یہاں پاکستان میں بڑی تباہی آئے گی. اچھا روس اور یوکرائن کی جنگ میں آپ کو مسلسل بتاتا رہا ہوں کہ وہ بڑا خطرناک ہوتا چلا ہے. ادھر نیٹو جو ہے نا وہ اب جنگ جو ہے نا نیٹو کی طرف بڑھتی جا رہی. ویسے بھی وہ جنگ جو ہے آپ کو ہوتا ہے کہ اگر یوکرائن کے پیچھے اگر امریکہ نیٹو تو یوکرائن تو لڑ ہی نہیں سکتا ہے. اب وہ جناب پچھلے گزشتہ 3-4 دن سے وہ یوکرائن کو ملتا رہا ہے کافی، تو انہوں نے بہت بڑے بڑے حملے کیے ہیں ادھر اس میں کیا کہتے ہیں روس کے قریب بارڈرز کے اوپر کیے ہیں. تو آج روس نے 3 دن بعد جو ہے ڈونیٹسک کے اوپر، لوہانسک پہ، خارکیو پہ اور ادھر سب جگہ، ایون یوکرائن کے قریبی رشیا نے بہت بڑے بڑے حملے کیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یوکرائن بھی حملے بہت کر رہا ہے. لیکن ساتھ میں آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ابھی ایک لگا تھا 2 دن پہلے رشیا کے بہت ہی بارڈر کے قریب ایک جگہ، اب میں علاقے کا کسی وجہ سے نام نہیں لیتا ہوں، وہاں آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں جب انہوں نے اپنا ڈرون جو پھینکا، وہ علاقہ جو ہے وہ لتھوانیا کے قریب لگتا ہے، اڈا ہے وہ فوجی، چھوٹا سا فوجی اڈا تھا. وہاں پہ روس کا ایک چھوٹا طیارہ اور 3 ٹرانسپورٹ طیارے جو تباہ ہوئے ہیں، اس کی جناب جب انہوں نے ساری وہ کی تو ان کو پتہ لگا کہ اس کے اندر جو ہے نا برٹن جو تھا موجود تھا، برٹن اور کیا کہتے ہیں اس میں یوکرائن کا ایک جوائنٹ وینچر تھا. اس کے بعد سے جناب وہ پیوٹن کے جو ہے بہت سنا غصے میں ہے. میں نے اس حوالے سے آج معلومات کی تھی، خبریں تو ویسے چلتی رہتی ہیں، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ایسا ہی ہے کہ واقعی پیوٹن بہت غصے کے اندر، اور وہ انہوں نے جو ہے اسی وقت فوری طور پر جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے سرمد میزائل سسٹم لگا دیا. سرمد بڑا خطرناک میزائل ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ویلاگز میں، آپ دیکھ لیں. یہ میرے خیال سے کچھ 36-37 میٹر لمبا میزائل ہے، اور تقریباً 3.5 یا 4 میٹر یہ چوڑا بھی ہے، اور 10 کے قریب غالباً وہ لے آ سکتا ہے نیوکلیئر وار ہیڈ. اور یہ میں آپ کو پہلے بتا، میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے. بات ہے ویلاگ چھوٹا ہوتا ہے، آپ کو اس میں کبھی کیا بتاؤں، لیکن بہرحال اس کی میں نے اسٹڈی کی ہے. اس کو کوئی آپ انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے اس کو انٹرسیپٹ کرنا. اب اس کی ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن کیا ہے، وہ کیا کیا انہوں نے سینسر لگائے، وہ لمبی کہانی ہو جائے گی. بہرحال یہ امریکہ کے پاس جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو
ڈیفینس کی وہ یہ کہتے ہیں اینالسٹ کہ امریکہ کے پاس جو ہے، بیسیکلی میں ڈیفینس اینالسٹ تو نہیں ہوں، ظاہر ہے اپنے کسی کولیگ سے پوچھتا ہوں، تو جب کچھ چیز میں پڑھتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، امریکہ یا نیٹو کے پاس جو ہے اس کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوئی نہیں ہے، اگر وہ انہوں نے چلا دیا تو آپ یقین کریں کہ برطانیہ کا تو 3-5 ہوگا، ایون امریکہ کے لیے بھی بڑی مصیبت پڑ سکتی ہے۔ تو اب میں نے پوچھا کہ کیا یہ تو ہم تقریباً 18 مہینے سے سن رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ناؤ، انہوں نے کہا کہ اس وقت بہت سیریس ہے، اور چونکہ سیریس تھا اسی لیے جا کے پیوٹن نے اپنے نمائندوں کو یو این کے اندر کہا کہ تم جا کر کہہ دو کہ اب ہم نیٹو سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل تک ہم پر کوئی بات نہ آئے تو لہٰذا ہم نے یونائٹڈ نیشن جو سب سے بڑا ایک مطلب فورم ہے اس کے اوپر ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اگر انہیں سرمت چلایا تو سرمت میں سمجھتا ہوں صرف 6 منٹ کے اندر لندن کو تو تباہ کر دے گا، اور اسی طرح وہ پولینڈ وغیرہ یہ تو خیر چند منٹوں کی بات ہوگی۔ تو یہ لیکن جو صورتحال ہوگی یہ بڑی خطرناک ہوگی۔ لیکن اب جو ہے نا، جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ نکارہ بج رہا ہے، ایک بندہ لے کے ڈھول جو ہے تیسری جنگ عظیم کا جو پیٹ رہا ہے، وہ جو ہے نا اب اس کی آواز پھر ایک دفعہ بہت دفعہ تیز ہو گئی، کبھی کبھی مدھم ہو جاتی ہے بالکل، لیکن پھر بڑی زور سے مطلب مجھے کانوں میں پھر سنائی دینے لگی ہے کہ جو ہے نا لگ رہی ہے کانوں میں۔ تو دعا یہ کرتے ہیں کہ یہ معاملات درست ہوں، لیکن اس کے اثرات پاکستان پر بہت ہوں گے، بہت پاکستان کے اثرات ہوں گے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے جو ارباب اختیار ہیں اگر ہوش کے ناخن لیں اور ان تمام صورتحال کو جو اندرونی طور پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں گوادر کے اندر اور سارا اتر گلگت میں، بلتستان میں جو چیزیں ہیں، کیونکہ بہت سارے جو ہماری ریاست کے جو مخالف لوگ ہیں نا وہ بھی اس وقت جو ہے متحرک ہو چکے ہیں، اور وہ بھی اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ حالات کس طرح خراب ہو جائیں کہ مطلب کچھ کو مذہبی منافرت پھیل جائے۔ کیونکہ ایک کہانی یہ بھی ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے خلاف جو ہے تھوڑا سا مسئلہ کچھ کرنے کی ان کی بھی کوشش ہے، ایران مخالف اور مسلم دنیا کی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے وہ کوشش کریں کہ پاکستان سے اس کی کوئی شروعات ہو جائے، کوئی شیعہ سنی معاملہ یہاں سے کھڑا کرا دیا جائے، کچھ ہو سکتا ہے سیریا کے اندر یا عراق کے اندر کچھ ایسی گڑبڑ ہو جائے۔ عراق کے اندر بھی مجھے پتہ لگا ہے کہ کچھ کوششیں ایسی ہو رہی ہیں کہ وہاں بھی کچھ ہو سکتا ہے، کچھ اس طرح کی جھڑپ وغیرہ ہو جائے، یا ایران کے اندر۔ تو یہ ساری معاملہ جو ہے نا بین الاقوامی جو کانسپریسی ہے، اس کو ہماری میں سمجھتا ہوں کہ انتظام ہماری جو ارباب اختیار ہے وہ سمجھیں اور کوشش یہ کریں کہ اپنے ملک کو بچائیں۔ اب یعنی افسوس کا مقام ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے تو کہا کہ پاکستان میں آپ ادھر گلگت بلتستان وغیرہ جائیں، وہ افغانستان جیسے ملک ہے طالبان نے کہہ دیا ہے اپنے لوگوں کو کہ آپ پاکستان نہ جائیے۔ اب مجھے بتائیے کہ یار اس سے بڑھ کر ہمارے لیے شرم کی بات کیا ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔